اهتدى بهم اهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجمی۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیت کریمہ کا مقدس جو حصہ شرف تلاوت ہوا ہے، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر قیامت تک کے لیے فرض قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے لا اسألکم کہ میں تم سے نہیں مانگتا۔ کم ضمیر جمع مذکر کی ہے اور اس ضمیر میں جو کہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب سے یہ آیت اتری ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر یہ مطالبہ نہ کیا ہو، خواہ وہ کوئی آل بیت کرام علیہ السلام میں سے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ابو بکر و عمر عثمان ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح عبادلہ ثلاثہ ہیں، جو بھی ان کے بعد تابعین تبع تابعین صالحین اولیاء امت اغواث اقطاب اوتاد جتنے بھی ہیں شانوں والے لوگ، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب انہیں بتا دیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان چار مقدس ہستیوں کی محبت اور مودت تمام پر فرض اور واجب ہے، جتنی بھی امت قیامت تک آئے گی۔ اور یہ امر کہ پوری امت پر جن کی محبت یکساں مساوی طور پر فرض اور واجب ہو، وہ انہی ہستیوں کا امتیاز ہے قرآن کریم کی روح سے۔ شعبان میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، یکم شعبان میں سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے، اور 3 شعبان کو اکثر روایات میں اور بعض میں 4 کو حضرت امام علی مقام شہید کرب و بلا ابن رسول جگر گوشہ رسول اللہ شہزادہ گلگوں قبا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جیسے سرکار نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت اور کنز العمال
طبرانی النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا ذکر اور اس کی زیارت عبادت ہے، اسی طرح رسول اللہ کے شہزادوں کا ذکر اور شہزادیوں کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہیں پہ عبادت کے لیے تو اس ذکر کو اس انداز سے سنا جائے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسے نماز عبادت ہے، سرکار فرماتے ہیں علی کا ذکر اسی طرح عبادت ہے، تو علی کے بیٹوں کا ذکر، علی کی شہزادیوں کا ذکر بھی اسی طرح عبادت ہے۔ تو آپ اور میں اس عقیدے سے بیٹھیں کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں جو ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ کی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں جنہوں نے دمشق میں حضرت شیر خدا اپنے بابا حیدر کرار کی طرح للکار کر خطبہ دیتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، صحابہ کے دشمنوں کو، آل بیت کے دشمنوں کو ارشاد فرمایا تھا یا ابنت طلقاء۔ جب انہوں نے آل بیت کے بارے میں زبان درازی کی تھی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے گرج کر شیر خدا کی طرح واقعہ کربلا کے بعد ارشاد فرمایا تھا اے میرے باپ دادا کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تم ہمیں کیا آنکھیں دکھاؤ گے؟ قرآن ہمارے گھر پر اترا ہے، محمد کریم علیہ السلام ہمارے گھر کے، مولا علی ہمارے گھر کے، امام حسن مجتبی ہمارے گھر میں، اور شہید کرب و بلا ہمارے گھر میں، تم ہمیں کیا آنکھیں دکھاؤ گے؟ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ ہمیں تم سے اسی چیز کی امید تھی جو تم کر رہے ہو۔ کیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ عہد میں تم نے یہ نہیں کیا؟ ان کے کلیجے چبانے والوں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا ممبر پر فرماتی ہیں ہمیں تم سے یہی امید ہو سکتی ہے، اس سے علاوہ اور کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ سیدنا حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت باسعادت، یہ تو میں کہتا ہوں امام حسین کی مودت اور محبت جس طرح میں نے عرض کیا ہے پوری امت پر، خلفاء پر، صحابہ پر، عشرہ مبشرہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء امت پر، صالحین پر، اولیاء بزرگوں پر، ہر کسی پر واجب اور فرض ہے قرآن کی اس روح سے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت دوستو در حقیقت قرآن کریم کی بقا ہے اور اثر نو اسلام کی ولادت ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت کرب و بلا میں جب یزید نے شراب کو بھی حلال قرار دے دیا اور محرمات کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے محرمات کے ساتھ جب اس نے نکاح کو حلال قرار دے دیا، جوئے کو حلال قرار دے دیا، دنیا کی بدماشیوں اور فحاشیوں کا مجمع یزید جب اسلام کو روندنے لگا اور اس نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے بیعت مانگی، تو چونکہ آپ کی قرابت اور قرب اور رشتہ جسے قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی قرابت اور رشتے سے ہر مسلمان پر مودت اور محبت واجب ہے، وہ رشتہ کیا تھا؟ قربا کا معنی قرابت اور رشتہ داری ہے، اور چونکہ امام علی مقام کی قرابت اور رشتہ داری امام حسین کی قرابت اور رشتہ داری رسول اللہ سے یہ تھی کہ حضرت ام الحارث فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا آپ کی ولادت سے پہلے، میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ کا ایک عضو جسم کا حصہ کاٹ کر میری جھولی میں میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں اور عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ میں ڈر گئی ہوں، آپ کے جسم اقدس کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اللہ حسین اسے دینے والا ہے جو اس کے بھی جگر کا ٹکڑا ہے اور میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے، وہی میرے جگر کا ٹکڑا تو نے دیکھا ہے تیری گود میں ڈالا جائے گا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تیری گود میں ڈالا گیا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا کیا ہے؟
فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین آنے والا ہے جو فاطمہ کے جگر کا بھی ٹکڑا ہے اور میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے، تو اسے اپنی گود میں اٹھائے گی۔ یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سیدی یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی المرتضی، نعرہ غوثیہ، سیدنا یا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرابت، رشتہ داری، قربت، نزدیکی امام علی مقام علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان ہستیوں کی مودت اور محبت واجب ہے۔ یہ ذوق اور محبت نہیں صرف بیان، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ صرف ذوق یا محبت کی وجہ سے ہی نہیں بیان کرتے، اسے یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ قرآن کریم کی روح سے فرض اور واجب ہے، ایمان ہے مسلمانوں کا، یہ ایمانیات کا بیان ہے۔ آل بیت کی محبت اور مودت، حضرت قبلہ عالم گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم اہل سنت کی سستی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پہچان اہل بیت کرام علیہم السلام کی برکت سے امت میں ہو جاتی اگر ہمارے علماء صرف محرم الحرام میں نہیں پورا سال اگر اہل بیت کے تذکرے فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو سستی ہی ہماری ہے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، جو لوگ صحابہ کی شان کو نہیں پہچانتے وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آتے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول کو تو ان کا تو یہ ذکر ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ فرماتے ہیں جب وہ ہماری مجلسوں میں نہ آئیں گے تو صحابہ کی شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، ان ہستیوں کی ان کا ذکر خیر تو ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے، جب وہ ہماری مجلسوں میں ہی نہ آئیں گے تو انہیں صحابہ کی شان کا پتہ کیا چلے گا؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت کو چاہیے کہ رسول اللہ کے شہزادوں کی عظمت، شان، مناقب، فضائل جو کہ قرآن و حدیث میں ہیں انہیں اپنا نصب العین بنائیں۔ ملفوظات طیبات، ملفوظات مہریہ میں حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سستی تو ہماری ہے کیا، اور بلکہ مہر منیر میں حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ جب آپ کو محرم میں دعوت دی گئی بیان کی کربلائے معلیٰ پر کہ موضوع پر امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میں کیا تمہیں پورا سال رسول اللہ کی اہل بیت یاد نہیں آتی، صرف کربلا کے دنوں میں یاد آتی ہے؟ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار، ان کا ذکر خیر، ان کی مودت محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم اور جزو لا ینفک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پورا سال اسے سنیں اور سنائیں، صرف محرم میں نہیں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کا یہ قرب ہے، اور دیکھیں اس سے بڑھ کر قرب کیا ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس سے بڑھ کر سرکار کیا اس امت کو بتائیں کہ میرا شہزادہ حسین مجھ سے ہے اور میں اپنے شہزادے حسین سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، اس سے زیادہ نزدیکی اور قرب اور قرابت ہمیں کیا چاہیے؟ جس سے جو قرآن جس کی محبت اور مودت واجب قرار دیتا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی قرب اور قرابت۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس سے بڑھ کر رشتہ کیا چاہیے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے، ذرا آگے جائیں، امام علی مقام علیہ السلام کا محبت والا، اولاد پاک والا، نسل پاک والا تعلق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیٹے ہوں تو ایسے ہوں جیسے امام حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے، شہزادے ہوں تو ایسے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام علی مقام علیہ السلام کھیل رہے ہیں، آپ کے شہزادے ابراہیم اس وقت گود میں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل آ کر عرض کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حسین رکھ لیں اور اپنا صاحبزادہ، اپنا فرزند ابراہیم ہمیں دے دیں، یا ابراہیم رکھ لیں اور حسین ہمیں دے دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو
کہ ابراہیم میرا صاحبزادہ جو ہے وہ دوں گا تو سارے دکھ اور تکلیفیں مجھے ہوں گی، اور اگر حسین دیتا ہوں تو سیدہ کا جگر پارا ہے، سیدہ تڑپے گی سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہیں میں تڑپانا نہیں چاہتا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، لہذا جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہم نے ابراہیم دے دیا اور حسین رکھ لیا، اس سے بڑھ کر قرب اور قرابت کیا ہو۔ اور آگے حدیث شریف میں آتا ہے جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے پیشانی اقدس پر بوسہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا وہ شہزادہ ہے جس پر میں نے اپنا فرزند ابراہیم قربان کیا ہے، دنیا والوں یہ میرا وہ بیٹا حسین ہے جس بیٹے کے لیے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے دی ہے، اے لوگوں اس کی قدر کرنا، اس کے لیے تو میں نے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنا فرزند اس پر میں نے قربان کیا ہے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ قرآن کریم کی تعلیمات قرآنیہ کی اثر نو ولادت باسعادت ہے، احادیث مبارکہ کی اثر نو ولادت باسعادت ہے، اجماع کی اثر نو ولادت باسعادت ہے، مسلک صحابہ و اہل بیت کی اثر نو ولادت باسعادت ہے، مسلک صوفیاء کی اور کتب فقہ و حدیث کی، پورے دین کی ولادت ہے امام حسین کی ولادت۔ کیوں کہ یزید نے سب کچھ رون ڈالا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کو جب یزید نے یہ کہا تو میں عرض کرتا ہوں علامہ ابن کثیر کے حوالے سے جو کہ دمشقی بھی ہیں اور شامی بھی ہیں، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے، یہ غلو نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان علیہم الرضوان، خصائص کبریٰ الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 2، فضائل آل بیت، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان علیہم الرضوان یہ ابراہیم موسیٰ اور ہارون کی مثل ہیں اور مولا علی محمد کی مثل ہے۔ اگر یہ غلو ہے، حد سے بڑھ جانا ہے، تو ہمیں تو تم کہو کہ ہم نے غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس بات کی نسبت کرو گے؟ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان علیہم الرضوان حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی مثل ہیں اور میرے برادر علی میری مثل ہیں، الخصائص الکبریٰ میں حدیث ہے۔ تو تم کیا کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں؟ یہ تجاوز نہیں ہے؟ جب اللہ نے اہل بیت کی مودت اور محبت قرآن کریم کے روح سے واجب اور فرض قرار دے دی تو پیچھے بچا کیا؟ پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، یہی ایمان ہے، اسی پر آنا پڑے گا۔ اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ ابن کثیر دمشقی شامی البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کو یزید نے بیعت کا کہا کہ تم بیعت کر لو، تو امام علی مقام علیہ السلام کا قرب تو میں عرض کر چکا ہوں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی روشنی میں امام علی مقام علیہ السلام کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت تھی، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت چونکہ آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے امام ہیں، تو گویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی خاتم النبیین ہیں، تو رسول اللہ کا مقام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امام مقام ہے۔ اس لیے حسین کی بیعت تو اتنی عظمت والی تھی،
اور حسین نے کیا پھر ارشاد فرمایا علیہ السلام؟ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قالا، ابن کثیر لکھتے ہیں قالا معاذ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا قالا معاذ اللہ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے غلاموں کی اولاد، تو ہم سے بیعت مانگتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ حسین محمد کریم علیہ السلام کا بیٹا ہے، حسین حیدر کرار کا بیٹا ہے، تیرے جیسے غلاموں کو علی المرتضی اسد اللہ شیر خدا کا شیر بیٹا اپنی مقدس جوتیوں کی نوک پر رکھتا ہے۔ مجھے پناہ ہے، تو وہ فرعون ہے کہ تیرا تو بیوم الحساب معاشر کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مجھے پناہ ہے اس اللہ کی، ہمارا گھر اس اللہ کی پناہ میں ہے، مجھے اس رب کی پناہیں ہیں، تیرے جیسے مردود کی میں بیعت کر لوں۔ آج تک ریگزار کرب و بلا کا ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہم اپنے سے نہیں کر رہے، یہ کربلا کے علاقے میں رہنے والے عظمت کے میناروں نے نقل کی ہے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی دمشق کے ہیں، جو کہ بنو امیہ کا دارالخلافہ ہے۔ بنو امیہ کے دارالخلافے کے علماء لکھتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام نے للکار کر یہ ارشاد فرمایا، ارے دفع ہو جا، انی عذت بربی وربکم من کل، تیرے جیسے متکبر ہم نے کئی دیکھے ہیں، تجھے پتہ نہیں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، تیری میں بیعت کر لوں۔ علامہ ابن کثیر دمشقی نے یہ، اور ہمارے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں تواریخ اور احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی طرح للکار کر رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے تمام دکھ تکلیفیں، پیاس، ساتھی آپ کے شہید ہوئے، اور اس باغ فاطمیہ کے نونہال وہ پھول، باوجود اس کے جب آپ میدان کرب و بلا میں گھوڑا نکالتے ہیں تو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انا ابن علی طاہر الہاشمی، یاد رکھنا میں پاک علی ہاشمی کا بیٹا ہوں، جو میدانوں کا شاہ سوار ہے، تلوار لہراتے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا انا ابن علی طاہر الہاشمی کفانی بہذا مفخرا ہینا افخرو، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میرے باپ شیر خدا جیسا بیٹا عرب کے کسی میدان میں نہیں پایا گیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی فخر نہیں ہو سکتا۔ اے یزیدیو جتنے بھی ہو ایک حسین کے مقابلے میں آ جاؤ، کیوں؟ انا ابن علی طاہر الہاشمی کفانی بہذا مفخرا ہینا افخرو وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرے نانا مصطفیٰ وہ ہیں جو روئے زمین پر چلنے والوں کے تمام کے سردار امام ہیں، میرے نانا سے عزت زیادہ قیامت تک کے لیے عبدالآباد تک اللہ نے نہ کسی کو دی ہے اور نہ ملے گی۔ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَظْهَرُ، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں کہ جب روئے زمین کی تاریکیوں میں جب یزید جیسے ملعون اسلام کو مٹانے کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا کر دیتے ہیں، تو ہم ہی فاطمہ کے وہ چراغ ہیں جو اپنا خون ڈالتے ہیں، اور ایمان سے جب ہم جلاتے ہیں تو اسلام روشن ہو جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی المرتضی۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ یہ چراغ اب بجھنے لگا ہے اور یہ حسین نے ہی جلانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کی سچی پکی عقیدت عطا فرمائے، اس طرح زبانی کلامی نہیں دوستو، کیونکہ قرآن طلب کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، قرآن کریم جو دیا ہے، تعلیمات قرآنیہ
جو تمہارے پاس آج موجود ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنی ماں کو ماں کہتے ہو، جن کی وجہ سے تم اپنی بہن کو بہن پہچانتے ہو، اور جن کی وجہ سے تم حلال حرام کا امتیاز کرتے ہو، یہ ساری جو چیزیں بھی میں نے دی ہیں، ان کے مقابلے میں علی، حسن، حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ مودت اور محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات